خاص کر نوجوان بچے اور بچیاں، ان کے جو ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ماں باپ کا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد گمراہ کیوں ہو رہی ہے، بدعمل کیوں ہو رہی ہے، نشے اندر کیوں جا رہی ہے، مسجدوں سے دور کیوں ہو رہی ہے، اور ہم جو تنقید بناتے ہیں تو علماء کو بناتے ہیں۔ نہیں پیارو، آپ ہمارے اور آپ ہمارے اور اب ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں۔ ہم تمام یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر بچوں کو نجات دلانا چاہتے ہو، بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو، آپ کا، ہم سب کا مذہبی مقامات کے ساتھ میں تعلق ہونا چاہیے، اور مذہبی افراد کے ساتھ میں ائمہ ہیں، علماء ہیں، دیندار طبقہ ہے، اس کے ساتھ میں جوڑ کے رکھو، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ ماہ رمضان تو ہم سے جا رہا ہے، لیکن مسجد کے نمازی نہ جائیں، روزے جا رہے ہیں لیکن ہم سے برائیاں نہ ہوں، بلکہ اعمال ہم کرتے رہیں۔ رب نے فرمایا لعلکم تفلحون وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تم جو ہے نیک کام کرتے رہو۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، کتنا جئیں گے؟ 50-100 سال نہیں، بلکہ کوئی پتہ نہیں کب چلے جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے جو ماہ رمضان کے اندر آج دنیا سے پردہ کر کے قبروں کے اندر پہنچ چکے ہیں، جن کو رب کائنات نے نجات عطا فرما دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، دوسرے کی فکر کم کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ قرآن آپ کے پاک کے اندر رب فرماتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو، جو تم کرتے نہیں ہو۔ آج ہماری زندگی زبان سے تنقید و برائیوں، غیبت و جھوٹ، نہ جانے کیا کیا باتیں، اور وہ بھی مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف، دیندار لوگوں کے خلاف۔ ان تمام چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ ہم سب کی طاقت ہے وہ دین ہے، اور ہماری نجات وہ دینداری میں ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم ماہ رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کریں، مساجد کو آباد کریں، بچوں کو جو ہے نیک کام پر لائیں۔ آخری بات یہ اور پیغام کے طور پر وہ یہ کہ یہ جو بہاریں آپ کو دکھ رہی ہیں، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ دینداری مذہب پر یا ملت پر جب آنچ آتی ہے، محراب و منبر سے یہی لوگ کھڑے ہو کر کے تحفظ و بقا کی بات کرتے ہیں، عمل خراب ہو جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، یہی بات کرتے ہیں۔ ان افراد کو مدارس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مدارس کا آپ مکمل طور پر بھرپور تعاون پیش فرمائیں۔ یہ آپ بوجھ نہ سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ مدارس جن کو آپ جانتے ہیں، آپ کا اعتماد ہے، آپ کے سامنے یہ ائمہ علماء عبادت کے جو وکیل بن کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو یا عشر ہو، یہ وہاں پر پہنچائیں گے۔ جامعہ العلوم پونچھ کے اندر ہے، جامعہ مدینہ الاسلام سری چوہنا کے اندر خطیب صاحب کا مدرسہ ہے، اس طرح سے جامعۃ الصالحات یہاں سٹی کے اندر ہے، المدینہ والفطر کا مدرسہ سٹی کے اندر ہے، جامعہ انوار الاسلام پولیس لائن کے اندر ہے، مدرسہ فیض القرآن سوگا کٹھا کے اندر موجود ہے، دارالعلوم نعیمیہ قریہ کے اندر ہے، دارالعلوم اہل بیت ننگالی کے اندر ہے، جامعہ فاطمۃ الزہرا ڈنگرا کے اندر ہے، جامعہ معین السنہ ڈنگرا کے اندر ہے۔ یہ مدرسے میں نے شہر و اطراف شہر کے بتائے۔ ان مدارس کے ساتھ میں آپ کا تعلق ہونا چاہیے، وابستگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سامنے کام کرنے والے ائمہ بھی یہاں کے ہیں، اور پڑھانے والے بھی یہاں کے ہیں، تعاون کرنے والی بھی آپ ہیں، ہماری طاقت ہی آپ ہیں۔ ان موسم کی خرابی مسلسل کے باوجود اللہ نے یہ موقع عطا کر دیا کہ ہمیں آج یہ جمعہ پھر عیدگاہ کے اندر پڑھنے کا موقع ملا، جس کا ایک الگ ہی جو ہے ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھی قبول فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ صف کو سیدھا کرتے رہیں۔ جو خطیب صاحب کا فکری بیان آپ نے سماعت کرنا ہے، میں صرف تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب سے پہلے اپنے آقا و مولا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاشقانہ، عاجزانہ، والہانہ انداز کے اندر درود شریف پڑھتے مل کر کی پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ۔ الوداع اے ماہ صوم و شہر رمضان، الوداع الوداع اے رب کے پیارے مہمان، الوداع۔ کیا خبر تو زندگی میں پھر ملے گا یا نہیں، کیا خبر تو زندگی میں پھر ملے گا یا نہیں، اے ہمیں تڑپا کے جانے والے مہمان، الوداع۔ بارگاہ حق تعالی میں ہو جزم حاضری، بخشوا دینا ہم سب کی اسیاں، الوداع۔ اور تیرے ہی دم سے ہماری مسجدیں آباد تھیں، کیا دکھاتے تھے بہار ختم قرآن، الوداع۔ یہ عظیم مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے،
بس مختصر یہ کہ جو آیت میں نے پڑھی، رب فرماتا ہے اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت اچھے انداز کے اندر بندوں کو سمجھایا کہ ایک تو رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ نماز کی اہمیت کو بتایا ہے کہ نماز کے اندر جو روح ہے نماز کی وہ رکوع سجود ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی بندگی صرف نماز ہی سے نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی بندگی کرو، یعنی رات و دن، صبح و شام جو آپ نے زندگی بسر کرنی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنی ہے، نہ کہ اپنی طبیعت کے مطابق۔ نبی کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَافْعَلْ الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہماری عبادات کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، نوافل پڑھیں، جتنے بھی نیک کام کریں، اس کے لیے نیت کے اندر خرابی و فساد نہ ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ رب کائنات ہمیں اپنے عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ حضرات محترم، یہ رمضان شریف آیا تھا، ابھی چند دن تو پہلے ہوئے، مہینہ اب ہو رہا ہے کہ سارے خوشیاں منا رہے تھے، رمضان شریف کا استقبال کر رہے تھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، لوگ تیاریاں کر رہے تھے، آنن فانن ابھی آپ نے دیکھا آج ہم اس رمضان شریف کو ادا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس ماہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ رب نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے، کیوں؟ کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کی زندگی کے لیے کہ ماہ مقدس کے اندر جیسے ہم روزہ رکھ کر کے، بھوکے پیاسے رہ کر کے، اضافی عبادات کر کے ہم نوافل بھی پڑھتے تھے، ہم اشراق بھی پڑھتے تھے، ہم جو ہے اوابین بھی پڑھتے تھے، ہم جو ہے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھتے تھے، قرآن مقدس کو بھی سنتے تھے، اور اس کے باوجود کھیت کا کام کرتے تھے، دکانداری کرتے تھے، سارے نظام چلاتے تھے، ملازمین جو ہے ملازمت کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے رب کی بندگی میں آڑ نہ بن سکی۔ گویا کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے ہم ماہ رمضان کے بعد بھی جب ہم تمام کام کریں گے، تجارت ہو، ملازمت ہو، دکانداری ہو، کھیتی باڑی ہو، یا کوئی بھی کام کرتے ہوں، ان تمام کام کو کرنے میں جب ہم وقت نکالیں گے، اس میں سے ہم نمازی 5 وقتہ کا وقت بھی نکال سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں احساس کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا ہم بدلے یا کہ نہیں بدلے، کیا ہمارا ضمیر بدلا، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہماری فکر کیسی ہے، ہمارا عمل کیسا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ آج آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ میں روزے رکھتے ہیں، لیکن آپ کو سامنے کوئی صلہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن جو ہماری عبادات کا وہاں پر صلہ ملے گا، لیکن اس دن جو عمل نہیں کر سکیں گے وہاں پر نتیجہ ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں چمکتے ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے، ایسے سیاہ ہوں گے کہ جیسے یہ تار کو جس کو ہم بولتے ہیں لک بولتے ہیں، ایسی ہی چیزوں کو جو ہے ان بدکار لوگوں کے چہروں پر مل دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، ان تمام کو رب کی رحمت سے حصہ ملے گا۔ حضرات محترم،